بلدیہ ٹاؤن کراچی میں رونما ہونے والا توہین مذہب کا واقعہ، اس میں دلچسپ موڑ اس وقت آ گیا جب تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ توہین کرنے والا 1 سال کا مردہ ہے۔ اب یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہو چکی ہے اور ہم یقیناً انتظامیہ کے لیے، انتظامی سارے ان اداروں کے لیے جو انتظامات کو سنبھالتے ہیں، پولیس کے لیے، رینجرز کے لیے اور ان سارے لوگوں کے لیے جو اس معاملے میں آگے بڑھ رہے تھے، ہم ان کے لیے یقیناً خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جن کو خدا نے یہ دانائی دی، اور پھر وہاں کے رہنے والے سارے لوگوں کے لیے، مذہبی اور سیاسی اور فلاحی قیادت کے لیے بھی ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جنہوں نے انتظامیہ کو اپنا کام کرنے دیا تاکہ اصل صورتحال سامنے آ سکے۔ اب یہ دلچسپ صورتحال کیسے پیدا ہو گئی یا کس طرح یہ پتہ چلا کہ توہین کرنے والا 1 سال کا مردہ ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ کے سامنے مکمل تفصیل آ جائے گی۔ بلدیہ ٹاؤن کے علاقہ D3 میں صابری مسجد اور باب الاسلام مسجد کے قریبی علاقے کے اندر عرصہ دراز سے مقیم کرسچن آبادی میں مبینہ طور پر ایک واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ واقعہ یہ کہ وہاں کی کچھ دکانوں کو اور کچھ اسٹورز کو پاکستان پوسٹ کے ذریعے کسی بندے نے کچھ لیٹر بھیجے ہیں۔ وہاں کے مقامی دکانداروں نے جب وہ لیٹر کھولے تو اس میں قرآن کریم کے نذر آتش کیے گئے اور پھاڑے گئے کچھ اوراق ملے۔ وہاں کے ان مسلمان دکانداروں نے جب اس کی تحقیق کی اور اس سلسلے میں معلومات کی تو پتہ یہ چلا کہ جو بندہ یہ لیٹر بھیجنے والا ہے، پولیس نے مقامی طور پر پہنچ کر آخر تک تحقیق کی جب کوشش کی تو پتہ چلا کہ یہ کراچی کے علاقے صدر کے کسی پوسٹ آفس سے یہ لیٹر پوسٹ کیے گئے ہیں۔ اب یہاں عوام الناس کا اشتعال میں آنا ایک فطری امر تھا، کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن کی توہین ادنا درجے کی اشارتاً یا کنایتاً یا صراحتاً کوئی ایک ادنا درجے کا گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی ذرہ برابر کمپرومائز اور برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہم سب کلمہ گو ایمان رکھنے والے مسلمانوں کے حقیقی مؤثر دینی جذبات ہیں، اور ظاہر ہے اس پر کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں رہا، وہ چاہے کسی بھی محکمے سے یا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی مسلمان ہو۔ چنانچہ عوام کا اشتعال کے اندر آنا ایک فطری امر تھا، لیکن میں اس موقع پر رینجر کو اور سندھ پولیس کو باقاعدہ تحسین کے ساتھ اس بات پر انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تحمل سے کام لیا، حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اس جتھے اور اشتعال کے باوجود وہ ساتھ ساتھ تحقیق بھی کرتے رہے اور امن قائم رکھنے کے لیے کوشاں بھی رہے، اور اسی تحقیق کے نتیجے میں پتہ یہ چلا کہ یہ ایک گہری سازش تھی اور بلدیہ ٹاؤن کے امن کو خراب کرنے کی سازش تھی، مسیحی برادری اور اہل محلہ مسلمان برادران اسلام کے درمیان میں فساد اور لڑائی پیدا کرنے کی سازش تھی۔ اور اس سلسلے میں چند تھوڑی سی باتیں بتا دوں، وہ لیٹر بھیجنے والا جس نام سے لیٹر بھیج رہا ہے وہ 1 سال پہلے مر چکا ہے، مبینہ طور پر ان کا نام جاوید رکھا گیا ہے۔ انہوں نے نادرا اور باقی تمام جگہوں سے جب ڈیٹا نکالا تو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی نکل آیا، وہ لیٹر بھیجنے والا اس دنیا میں نہیں ہے، وہ پہلے سے مر چکا ہے۔ اگلی بات، لیٹر کے اندر وہ 2 افراد یعنی اپنے ہی مبینہ طور پر جو اپنا نام لکھ رہا ہے وہ اپنے ہی گھر کے 2 بیٹوں اور اپنی بیوی کی تصویر بھی بھیج رہا ہے۔ تو کیا کوئی گستاخی کرنے والا اس طرح سے کر سکتا ہے کہ آؤ اور آ کر کے مجھے پکڑو اور میرے گھر والوں کو آ کر کے پکڑ کر کے مارو؟ اندازہ یہ ہوتا ہے، اور ابھی SSP صاحب نے ہمیں یہاں پر بلدیہ ٹاؤن کی پوری نمائندہ قیادت، مذہبی، سماجی، فلاحی، سیاسی، ان کو بریفنگ دیتے ہوئے یہ بتایا ہے، اور جو قطعی قرائن سے بھی جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے امن کو خراب کرنے کی، اشتعال انگیزی کی، حالات کو خراب کرنے کی ایک گہری سازش تھی، اور اس سازش پر بھی یہاں تمام مسالک کے بیٹھے ہوئے علماء کرام نے ایک متفقہ ڈیمانڈ کی ہے، اور وہ ڈیمانڈ یہ ہے: امن عزیز ہے مگر قرآن کا تقدس اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس اس سے زیادہ ہمیں عزیز ہے۔
ہم اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، کوئی مسلمان اس پر ادنا درجے کا سمجھوتا اور کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا ہم نے مشترکہ طور پر ڈیوان اور مطالبہ یہ رکھا کہ وہ جو صدر کے علاقے میں پوسٹ آفس کے ذریعے سے جس بندے نے یہ 5 لیٹر کم و بیش پوسٹ کیے ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے سے اس بندے کا پتہ نکالا جائے، اس بندے کی تحقیق کی جائے، اور اس کے لیے 1 دن 2 دن جتنا ٹائم لگتا ہے وہ لگے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس بندے نے یہ پوسٹ کیا ہے اس مرتکب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ یقیناً وہاں کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، لوگوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی، ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے اس کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہم یقیناً رینجرز کے لیے، پولیس کے لیے، باقی انتظامات کرنے والے سارے اداروں کے لیے، وہاں کے سارے لوگوں کے لیے، وہاں کی ساری قیادت کے لیے، سیاسی قیادت کے لیے، مذہبی قیادت کے لیے، فلاحی قیادت کے لیے، سماجی قیادت کے لیے، ہم سب کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جنہوں نے باہمی اتفاق کے ساتھ انتظامیہ کو اپنا کام کرنے دیا، اور یہ بات سامنے آ گئی ہے، اور یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ کوئی بھی جو مسیحی شخص ہے وہ اس میں انوالو نہیں ہے، اور ایسا یقیناً ہوتا بھی نہیں ہے۔ جہاں پر بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، کچھ شر پسند عناصر ضرور اپنا مفاد وہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا مطلب وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ملک کی صورتحال کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو مسیحی لوگ ہیں وہ کبھی بھی ایسے حالات میں وہ انوالو نہ تو کبھی رہے ہیں اور نہ یقیناً آئندہ ایسا ہوگا۔ ہم نے یقیناً سب نے بطور پاکستانی خبردار رہنا ہے ایسی چیزوں سے، تاکہ کوئی دشمن اپنے ایسے جو منصوبہ جات ہیں ان کی تکمیل نہ کرنے پائے، ہمیں آپس میں لڑانے نہ پائے، تاکہ جو ہمارا وطن ہے، وطن عزیز پاکستان، یہ اسی طرح آگے بڑھتا اور ترقی کرتا چلا جائے۔ بطور پاکستانی، بطور مسیحی، یقیناً ہم اپنے وطن کے لیے دعا گو ہیں، اپنے وطن کے لوگوں کے لیے دعا گو ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے ملک کو شاد و آباد رکھے، ہمارا خدا اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کو شاد و آباد رکھے، ہمارا خدا اس ملک کی انتظامیہ کو برکت دے، انتظامی اداروں کو برکت دے، ملکی افواج کو برکت دے، تاکہ یہ ملک قائم و دائم رہے، اور اس میں بسنے والے سب کے سب، چاہے کوئی اکثریت میں ہے چاہے کوئی اقلیت میں ہے، ہم سب مل کر اپنے وطن عزیز کی ترقی میں، اس کی خوشحالی میں اپنا کردار مل کر ادا کرتے رہیں، مل جل کر آپس میں پیار، محبت، صلح، سلامتی کے ساتھ رہتے رہیں، اور تاکہ ہمارے یہاں پر رہنے کی وجہ سے ہمارے خداوند کے نام کو ہمیشہ عزت اور جلال ملتا رہے۔ پاکستان پائندہ باد۔